اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ حجاج کرام جن کے عقیدے درست نہیں ہوتے ہیں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت نہیں کرتے۔ اس کے متعلق میں آپ کو حدیث کی عبارت سے صراحتاً ثابت کر دوں کہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت جو ہے اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اس عبارت سے حدیث کی اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی عمل سے یہ خود بخود یہ بات باعیاں وہ ظاہر ہو جائے گی کہ واقعی حضور کے قول کے مطابق حدیث کے مطابق جو ہے ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی سنی سے عقیدہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف مکہ مکرمہ کی صرف حج کے ارکان کو پورا کر کے واپس آ جائے اور مدینہ منورہ میں نہ جائے، یہ غلط بات ہے۔ اہل سنت والجماعت جو بھی ہوتا ہے وہ مدینہ منورہ کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کے متعلق بتاؤں، ہمارے حضور کے روضے کی زیارت کے متعلق بہقی شریف جلد نمبر 5 پیج نمبر 403 عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ ہمارے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زارا قبری جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر شفاعت واجب ہے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف خانہ کعبہ کی آپ ارکان کو بجا لاؤ اور واپس ریٹرن ہو جاؤ تو تمہارے اوپر شفاعت واجب ہو جائے گی، ایسا ہمارے نبی نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر شفاعت واجب ہے، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر شفاعت واجب ہے۔ اور جب امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی جب اس حدیث کی طرف نگاہ پڑی، نظر پڑی تو پکار اٹھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا اعلیٰ حضرت نے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو بہرکیف یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو سید الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی 12ویں تاریخ بروز سوموار بھور کے وقت میں تشریف لائے، بھور کے وقت میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ہمارے نبی کی برکت سے اور ہمارے نبی کی نور سے اتنا اجالا ہو گیا، اتنا اجالا ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں بھور کے وقت میں خصائص الکبریٰ پیج نمبر 48 خود حضرت آمنہ حضور کی جو ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ انی رأیت الجماعة قد نزلوا من السماء ومعهم 3 أعلام بيض فركزوا علما على ظهر الكعبة وعلما على البيت المقدس وعلى في سطح داری۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ جب حضور جلوگر ہوئے تو میں اس وقت کیا دیکھتی ہوں کہ آسمانی دنیا سے ایک فرشتوں کی جماعت نزول ہو رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت اتر رہے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو جماعت اتر رہے ہیں ان فرشتوں کی جماعت والوں کے پاس جو ہے 3 جھنڈے تھے، اور وہ 3 جھنڈے جو ہے سفید کلر کے تھے۔ تو ایک جھنڈے کو خانہ کعبہ کے چھت پر نصب کر دیا گیا، اور ایک جھنڈے کو بیت المقدس کے چھت پہ جو ہے نصب کر دیا گیا، اور ایک جھنڈے کو جو ہے صحن میں آنگن میں ڈال دیا گیا۔ خود یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے حضور کی جو والدہ محترمہ ہے، ہمارے حضور کی جو ماں ہے، وہ فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج ہم اہل سنت والجماعت جو حضور کی ولادت کی خوشی میں جو آج ہم جلوس نکالتے ہیں اور جو خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ آج ہم حدیث کے خلاف نہیں بلکہ حدیث کے مطابق کرتے ہیں، اور فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، فرشتوں کے سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی تک نہیں، کچھ بدعقیدہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، فضول خرچ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابیوں میں جو اول درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ من انفق درہمن علی قرأت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اگر 1 درہم بھی اگر انہوں نے خرچہ کیا تو جنت میں وہ میرا دوست ہوگا، وہ جنت میں میرا دوست ہوگا۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من انفق درہمن علی قرأت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط احیا الاسلام، جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اگر 1 درہم بھی اگر کچھ خرچہ کرتا ہے تو انہوں نے اسلام کو کیا کو جو ہے بچایا، اسلام کو ڈھانے سے کیا فقط احیا الاسلام، انہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ تو محترم حضرات، صحابہ کرام کے قول سے، حضرت آمنہ کے قول سے اس بات کی ثبوت مل گئی، تحقیق ہو گئی کہ حضور کی ولادت کا خوشی منانا، جلوس منانا، یہ جو ہے کار سوال ہے، اور جو فرشتوں کی جو سنت ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت بہت خوش نصیب ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں اور جو ہے جلوس نکالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں حضور کی آمد پر۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور کی ہم امت ہے، اور سب سے بڑی خوشی دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں عنایت کیا تو سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہم سید الانبیاء کی آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں۔ محترم حضرات، ہمارے نبی کے شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، اے محبوب ہم نے تجھے اگر بھیجا دنیا میں تو رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ محترم حضرات، بدعقیدے جو اعتراض کرتے ہیں، خامخواہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی بارگاہ میں آئے اور حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے اس چیز کا فیصلہ کر لے۔ ان کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اہل علم والوں کے پاس آئے، بلکہ جو ہے خامخواہ جگہ جگہ میں ہے ان پر ناواقف لوگوں کے سامنے جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بدعقیدے اور بد مذاہب سے ہمیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ بچائے، حفاظت عطا فرمائے، ہم اہل سنت والجماعت کا بول بالا عطا فرمائے، ہم اہل سنت والجماعت کو ایک اور نیک بنائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔